تاریخ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتے بلکہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج ہم اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے ایک ایسے ہی فیصلہ کن موڑ پر بات کریں گے، غزوہ بدر، وہ معرکہ جس نے آنے والے وقت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک چھوٹی سی جماعت جن کے پاس وسائل بھی نہ ہونے کے برابر تھے، انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی اور کہیں زیادہ طاقتور فوج کو شکست کیسے دی؟ اس پورے مارکے کی جو روح ہے وہ قرآن کی اس آیت میں سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں یا تعداد کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایمان اور ایک غیبی مدد کا عنصر بھی شامل تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی جنگ کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹے مقصد سے ہوا تھا، اور وہ مقصد تھا ایک تجارتی قافلے کو روکنا۔ اچھا، یہ کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا، اس میں 50,000 سونے کے دینار کے برابر مال تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف دولت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک موقع تھا کہ وہ اپنا وہ حق واپس لے سکیں جو ان سے مکہ میں زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ ابو سفیان ایک بہت ہی ہوشیار لیڈر تھا۔ اسے مسلمانوں کی نقل و حرکت کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے فوراً ایک قاصد کو مکہ بھیجا جس نے وہاں ایک ڈرامائی منظر پیدا کیا، اپنے اونٹ کے کان کاٹے، کپڑے پھاڑے اور چیخ چیخ کر مدد مانگنے لگا۔ تو یہاں سے حالات نے ایک دم پلٹا کھایا۔ ابو سفیان نے تو بڑی چالاکی سے اپنا قافلہ بچا لیا اور مکہ خبر بھیج دی کہ اب فوج کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مکہ کا سردار ابو جہل، اس نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ بدر جا کر جشن منائیں گے تاکہ پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، اور یوں مال کی واپسی کی ایک چھوٹی سی کوشش ایک بڑی جنگ میں بدل گئی۔ تو اب بدر کے میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے آنے کو تھے۔ یہ لشکر صرف تعداد میں مختلف نہیں تھے، ان کے ارادے اور مقاصد بھی بالکل الگ تھے۔ ایک طرف ایمان تھا تو دوسری طرف غرور اور تکبر۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ خود ہی پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ ایک طرف صرف 317 مسلمان جن کے پاس کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سواری کرتے تھے، اور دوسری طرف قریش کا 1000 کا لشکر جس میں 100 گھوڑ سوار اور 600 فوجی ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ یعنی کاغذ پر تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم تھی۔ ایسی مایوس کن صورتحال میں جب شاید کسی کے دل میں بھی شک آ سکتا تھا، مہاجرین کی طرف سے مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے جس نے ہر قسم کے شک و شبہے کو ختم کر دیا۔ اور یہ بہت بہت اہم لمحہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انصار کا جو وعدہ تھا وہ صرف مدینہ کے اندر دفاع کا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر انصار کے سردار سعد بن معاذ نے واضح کر دیا کہ وہ ہر حال میں ساتھ ہیں، چاہے سمندر میں ہی کیوں نہ کودنا پڑے۔ اس اعلان کے بعد یہ چھوٹا سا لشکر ایک ناقابل شکست قوت بن گیا۔ تو جنگ سے ایک رات پہلے کا منظر، یہ رات صرف دعاؤں کی نہیں تھی بلکہ زبردست حکمت عملی اور تیاری کی بھی تھی۔ دیکھیں، مسلمانوں کی حکمت عملی 3 بڑی چیزوں پر مبنی تھی۔ پہلا کام، اندرونی طور پر سب کو ایک پیج پر لانا اور لڑنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ دوسرا، اور یہ بہت ہی کلیدی قدم تھا، پانی پر کنٹرول۔ انہوں نے بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا تاکہ دشمن پانی کی قلت کا شکار ہو جائے۔ اور تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر کمانڈ سینٹر بنایا گیا تاکہ جنگ کو منظم طریقے سے چلایا جا سکے۔ اور پھر اسی رات قدرت نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ بارش ہوئی۔ یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بنے جس نے ریتلی زمین کو چلنے کے لیے سخت کر دیا، لیکن قریش کے لیے یہی بارش مصیبت بن گئی اور ان کے کیمپ میں کیچڑ پیدا ہو گیا۔ پھر آئی جمعہ، 17 رمضان کی صبح۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، وہ لمحہ آ پہنچا تھا جسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جانا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا عربوں کی پرانی روایت سے، یعنی ایک ایک کر کے مقابلے۔ قریش کے 3 بڑے سردار میدان میں ہیں، ان کے مقابلے میں حمزہ، علی اور عبیدہ نکلے، اور دیکھتے دیکھتے قریش کے تینوں جنگجو مارے گئے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی برتری تھی جو مسلمانوں کو شروع میں ہی مل گئی۔ اور جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس پورے مارکے کی اصل حقیقت کو سامنے لے آتی ہے۔ یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے یا مال کی جنگ نہیں تھی، یہ تو خود ایمان کے مستقبل کا سوال بن چکی تھی۔ اب جو تاریخی روایات ہیں وہ اس جنگ کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات کا بھی ذکر کرتی ہیں، جیسے کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج مدد کے لیے اتری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت پھینکی تو وہ دشمن کی آنکھوں میں ایک طوفان بن کر پڑی، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان جو قریش کو اکسا رہا تھا وہ فرشتوں کو دیکھ کر میدان سے بھاگ گیا۔ اور دشمن کے غرور کی سب سے بڑی نشانی ابو جہل، اس کا انجام بھی بڑا علامتی تھا۔
اسے مکہ کے کسی بڑے سردار نے نہیں بلکہ 2 نوجوان انصاری لڑکوں نے مار گرایا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قریش کی طاقت کا غرور خاک میں مل رہا ہے۔ تو یہ حیران کن فتح تو مل گئی، لیکن اس نے اپنے پیچھے ایک نیا اور بہت ہی پیچیدہ سوال بھی چھوڑ دیا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جنگ کے بعد جو اعداد و شمار سامنے آئیں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ فتح کتنی بڑی تھی۔ 14 مسلمانوں کی شہادت کے مقابلے میں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ صرف جیت نہیں تھی، یہ تو قریش کی پوری لیڈرشپ کا صفایا تھا۔ اور اسی جیت سے ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ یہ جو 70 قیدی ہاتھ آئے ہیں، جن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اس معاملے پر 2 بالکل مختلف رائے سامنے آئیں۔ ایک طرف تھے ابو بکر، جن کی سوچ میں رحم اور مستقبل کی امید تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید کل ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو دوسری طرف تھے عمر، جن کا موقف تھا کہ یہ کفر کے سرگنا ہیں اور اسلام کے کھلے دشمن، لہٰذا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ بدر کی جنگ اتنی اہم تھی کہ اس پر قرآن میں باقاعدہ تبصرہ نازل ہوا۔ قرآن کی ایک پوری سورت، سورہ الانفال، اسی جنگ کے واقعات اور اس سے ملنے والے اسباق کے لیے وقف ہے۔ اس سورت نے نہ صرف مال غنیمت کے جھگڑے ختم کیے بلکہ آئندہ کے لیے جنگ اور امن کے قوانین بھی واضح کر دیے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہ رہے بلکہ اسے ایک خدائی نشانی اور حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر سمجھا جائے تو تاریخ پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بدر کی اصل میراث اسی سوال کے جواب میں چھپی ہے۔